زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کرو۔ دولت بھی خدا سے ہی ملا ہے، خدا کے راہ میں استعمال کرنا سیکھو۔ یہ نیچے جو آپ کو چھوٹی سی بچی نظر آ رہی ہے، کل ایک پارک میں کچھ چنے بیچ رہی تھی، اور جب میری نظر اس چھوٹی سی بچی کے اوپر پڑ گئی تو پتہ نہیں میرے دل میں یہ احساس کیوں پیدا ہوا کہ اس بچی کے اوپر کچھ تکلیف ہے، اور 1 گھنٹہ میں مسلسل اس بچی کو دیکھتا رہا۔ میرے دوست مجھے کھینچ رہے تھے لیکن میں نہیں جا پا رہا تھا اس بچی سے، اور میں مسلسل اس بچی کو 1 گھنٹے تک دیکھتا رہا، اور یہ چنے بیچ رہی تھی، اور اس میں کبھی کبھی یہ بچی خود بخود رونے لگ جاتی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا، جب میں نے اس کے حالات کو دیکھا کہ آج عید کا دن ہے، بہت زیادہ لوگوں نے شوز خریدے ہیں، نئے نئے کپڑوں کے ساتھ پارک میں آئے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر جا رہے تھے اور آ رہے تھے، لیکن کسی انسان کو اس بچی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا۔ لیکن میں اس کے لیے مسلسل 1 گھنٹہ کھڑا رہا، اور یہ بچی کبھی کبھی رونے بھی لگ جاتی تھی۔ اس کے بعد جب میں اس کے طرف پہنچ گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے اس سے بات کرنے کے لیے مؤثر کیا تو وہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ان سے بات کرنے کے لیے کہ میری بچی آپ کے اوپر کیا تکلیف ہے اور آپ کیوں رو رہی ہو یہاں پہ۔ تو اس نے کہا کہ انکل میرا بھائی ہے گھر میں اور وہ نشہ کرتا ہے، یعنی آئس کا نشہ کرتا ہے، پاؤڈر پیتا ہے، چرس پیتا ہے، یعنی جو بھی نشہ ہے وہ سب کرتا ہے، اور میں اس کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، اس کے لیے پیسے کماتی ہوں اور یہی پہ پیسے کما کے اس کی طرف لے کے جاتی ہوں اور گھر میں اسی بھائی کو دے دیتی ہوں، اور اس بھائی کو پیسے دے کے وہ پھر سے نشہ خریدتا ہے، آئس خریدتا ہے، پاؤڈر خریدتا ہے، چرس خریدتا ہے، جو بھی نشہ اس کو ملتا ہے وہ سب خرید کے پی جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر سے سو جاتا ہے، اور میں جس بھی دن گھر سے نہ نکلوں تو وہ مجھے مارتا بھی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کہ افسوس ہمارے معاشرے میں چھوٹے سے بچوں کے اوپر اتنا ظلم، اگر اس معاشرے یا اس دنیا کے اوپر اسی طرح معصوم بچوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا رہے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ آسمانوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر آئے گی، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اچھی خبر آئے گی۔ اگر اسی طرح معصوم بچوں کے اوپر اتنا ظلم ہوگا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب ہی آئیں گے، اچھی خبریں نہیں آئیں گی۔ بہت زیادہ افسوس اور دکھ ہوا۔ میں نے نزدیکی تانے کے ساتھ بات کی، میں نے پوچھا کہ یہاں پہ نزدیک میں کون سا تانا پڑتا ہے، تو میں نے اس بچی کو یہاں سے اٹھوا لیا اور سیدھا ڈائریکٹلی تانے کی طرف لے کے گیا۔ میں نے وہاں پہ SHO کے ساتھ بات کی، ان کو ساری کہانی بتا دی، کیونکہ اس بچی کے جسم کے اوپر کچھ نشانات بھی تھے جو کہ پیچھے سے تھے، اور اس کی بھائی نے اس کو بہت زیادہ مارا بھی تھا، لیکن جب میں نے اس کے زخم کے نشانات دیکھے تو میرے تو بالکل زمین سے ہی اٹھ گیا۔ یہ دنیا سے میں نے بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دنیا پہ انسان رہتے یا حیوان رہتے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ بہت زیادہ تکلیف ہوا، اور اس SHO نے جب اس کے زخم کے نشانات دیکھے تو اللہ کی قسم وہ SHO رونے لگا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے پہ۔ اس SHO نے کہا کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا اس کے گھر کے ساتھ۔ میں نے بولا کہ میں تو نہیں جا پا رہا ہوں کیونکہ میرے اوپر دیر ہو رہی ہے، کیونکہ میں 160 کلومیٹر گھر سے دور ہوں اور میرے دوست بھی وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اگر میں ابھی نہیں نکلا تو شاید دیر ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اس نے پھر بھی مجھے ریکمینڈڈ کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ گھر کی طرف جانا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کے بھائی جو تھا وہ گھر میں پڑا ہوا تھا، نشے میں لت پت۔ پولیس نے اس کو اٹھوا لیا اور تانے لے کے آیا، اور اس بچی کو ایک فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا گیا، اور SHO نے بعد میں مجھے یہ سلام بھی پیش کیا اور مجھے اپریشیٹ بھی کیا کہ میں آپ جیسے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس معاشرے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ جیسے نوجوانوں کے لیے۔ اگر ہر معاشرے میں اسی طرح نوجوان ابھر کر آئے گا تو انشاءاللہ یہ معاشرہ یہ ظلم سے نکل جائے گا، اور اسی طرح معصوم بچوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس بچی کو فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا گیا، اور SHO نے مجھے یہ بھی کنفرم گارنٹی دی کہ اس فاؤنڈیشن میں دینی تعلیم بہت اعلیٰ درجے میں دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بچی دینی تعلیم کے ساتھ بڑی ہوگی، اور جب یہ بڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہی فاؤنڈیشن والے اس کی شادی بھی کرائیں گے۔ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہی ہے کہ ایسے معصوموں کی طرف ایک بار نظر اٹھا کے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایک بار کچھ پیسے نہیں دے سکتے یا کچھ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے حال وال ضرور پوچھ لیا کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی بچی یا یہ چھوٹا سا بچہ ایک ظالم کے ہاتھے تو نہیں چڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ایسے لوگ دیکھ چکے ہیں جو ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بچے کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان سے پیسے کمواتے ہیں۔ خیر، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو، اللہ حافظ۔